کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا اللہ کثیر لعلکم تفلحون صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام رائے حق کے مسافر عاشقان رسول جتنے بھی شرکائے محفل ہیں سب کو میری طرف سے انتہائی مودبانہ السلام علیکم۔ میں نے جو با مقصد بڑی شان والی چھوٹی سی ایک آیت جو پڑھنے کا شرف مجھے اللہ نے دیا ہے، جو میں آپ کے سامنے تلاوت کی ہے تو یہ چھوٹی سی آیت ہے مگر یہ بڑی با مقصد ہے۔ اس پہ عمل کرتے ہوئے میں ایمان کی پوری قوت سے کہتا ہوں دوزخ میں جانا تو درکنار رہا، آپ کا سایہ بھی دوزخ میں نہیں جائے گا، کیونکہ اللہ نے وعدہ دے رکھا ہے۔ واذکروا اللہ، بس ذکر کرو، کثیر لعلکم، تو ذکر زیادہ ہے، کثیر کہتے ہیں زیادہ ہے، لعلکم تفلحون تاکہ تو فلاح پا جاؤ۔ اللہ نے وعدہ کیا فلاح کا تو پھر ایسے ملے نا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر ہم ذکر جس کا کریں بات بھی تو اسی کی مانیں۔ منہ سے وہ کہتے ہیں نا وہ منہ میں رام رام تو بغل میں چھرا، یہ نہ کریں نا، جو جس کا ذکر کر رہے ہیں بات بھی اسی کی مانیں۔ اس نے کہا اگر کہ میری مخلوق سے بلائی کرو، ان اللہ یحب المحسنین، میں محبت کرتا ہوں احسان کرنے والوں کو، ان سے محبت کرتا ہوں۔ تو ہم لوگوں کے حق چھینتے ہیں، لوگوں کے زمینوں کا قبضہ کرتے ہیں، ہم لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں۔ اگر جانور بھی ہے اگر تو وہ بھی کیا شفقت کا حقدار تو ہے نا، وہ بھی احسان کا حقدار ہے۔ ایک گدھا اگر پڑ گیا ایک گدھا ہے یا مجھے ہے، میں ہوں، پیر صاحب ہوں، بے شک پروردگار تو دونوں کا ایک ہی ہے، میرا بھی تو اس گدھے کا بھی۔ دیکھیں گدھا خاموشی سے اس کی پیٹھ پر لاٹھیاں بھی برسائی جا رہی ہیں، کسی کو شکوہ بھی نہیں کر رہا، رو بھی نہیں رہا، آواز بھی نہیں نکال رہا، اپنا کام کیے جا رہا ہے۔ یہ اس کی عبادت ہے، چونکہ اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگا دی، وہ کام کر رہا ہے۔ اے انسان اپنی طرف تھوڑا دے توجہ کر۔ انسان کے لفظی معنی احسان کرنے والا، جس کی شام کو کمائی اس گدھے کی کھا رہا ہے، اسی کی پیٹھ پہ لاٹھیاں برسا رہا ہے، پھر شام کو کھانے کے لیے کچھ نہیں دینا، اس کا رسہ کھول دینا، جاؤ لوگوں کے فضل کھاتا۔ پھر کوئی جس کا فضل کھائے گا وہ تو ڈنڈے لگائے گا، وہ باہر سے بھی مالک بھی مار رہا ہے، باہر سے بھی ماریں کھا رہا ہے۔ کیا دیکھیں ہمیں اپنے آپ کو شرمندگی نہیں ہونی چاہیے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ذکر اللہ کا تو کر رہے ہیں زور زور سے، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، تو سب تبلیغ بھی کر رہے ہیں، مگر ہمارا جو عملی زندگی ہے ہماری اس کو تھوڑا نظر ڈالیں، ہم کیا رہے ہیں، کہاں کھڑے ہیں ہم؟ تھوڑا سا یہ ضرور خیال کر لینا چاہیے۔ پھر دیکھیں کتے کھلاڑیوں کو دیکھ لیں، کتوں کو مالش کرتے کرتے، ہمارے ایک علاقے کا میں اس کا نام لوں تو غیبت میں آ جاتا ہے، مما نے کہا بیٹا مجھے پانی دے، مجھے سخت پیاس لگی۔ ماں اس کی آخری سانس میں تھی، آخری سانس کرنے کے لیے تیار بیٹھی تھی، تو کہتا مما آ رہا ہوں نا، تھوڑا سا ٹھہرو۔ وہ کیا کر رہا تھا؟ کتی کی مالش کر رہا تھا کہ کتی نے صبح اس میں سایہ خرگوش جو ہے اسے پکڑنے کے لیے وہ کھاڑے پہ جائے گا تو اس کتی کی مالش کرتا کرتا ماں بل بلاتی رہی پانی کے گلاس کے لیے، جب اس کو چھوڑا تو پانی لے کر آیا، پی، تو دیکھا تو وہ پہلے فوت ہو چکی۔ یہ ہمارا یہ دین ہے۔ تو پھر دعا مانگنے کے لیے مولوی صاحب کو شرم ہی نہیں آتی، ماڑی موٹی جنت میں وارہ ہی نہیں، جو انبیاء کے لیے بنائی گئی ہے جنت فردوس، اس میں بھی سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ تھوڑا شرم تو کرو یار، ہم کر کیا رہے ہیں؟
ہماری حالت کیا ہے ہماری، اپنے اندر جھانکیں تھوڑا سا۔ اسی لیے اکبر سرکار ارشاد فرمایا یہ تن تیرا اجرا رب دا، تو اندر جھانک فقیرہ، تو اندر جھانک کر دیکھیں تمہارا اندر ہے کیا ہے۔ میں خود بھی بھائی آپ سے ہوں تو آپ مجھ سے ایک ہی بات ہے، جیسے آپ پیدا ہوں میں بھی عرش تو میں بھی عرش تو گرا نہیں ہوں، میرے اندر بھی یہ کتے والی صفات موجود تھی، لالچ بھی تھی، انسانیت کہتے ہیں دوسرے کی قدر کرنا، وہ بھی نہ تھی۔ اپنی طاقت کے بل بوتے پہ اپنی طاقت کو بھی استعمال کر لیتا، پھر کہتا خدا مجھے نظر نہیں آ رہا، خدا کی تلاش میں نکلا کام دیکھیں۔ مجھے وہ وضو کرنے کے لیے اگر پہلے وضو کریں تو پھر نماز ادا کریں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے تو پہلے وضو کرنا پڑتا ہے، پاک ہونا پڑتا ہے۔ تو بارگاہ الہی میں کی تلاش میں نکلیں تو پہلے آپ نے ایک من کو تو پاک کر لیں۔ قد افلح من تزکا، تاکہ فلاح پائی اس شخص نے جس نے اپنے من کو پاک کر لیا۔ من کو پاک کرنے کا طریقہ یہی بتایا جو میں نے پہلے پڑھا، ذکر اسم ربہ فصلی، ذکر کا اور نماز پڑھے۔ تو نماز بے حیائی اور برائی سے بچاتی ہے، نماز بھی پڑھی جاتا ہے، بے حیائی بھی کیتی جا۔ اسی لیے بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ ارشاد فرمایا کہ نماز بھی نیتی جاندے ہو تو پلیت بھی پیتی جاندے ہو، حد بھی کیتی جاندے ہو، تو لہو بھی پیتی جاندے ہو، لوگوں نے حق بھی مار رہے ہو، بلے نوے تو دسو ایک ہی کیتے جاندے ہو، یہ کیا کر رہے ہو یار؟ ہم اندر سے اگر مسلمان میں کوئی دنیا کی کوئی پاور، کوئی قوم آپ پہ غالب کبھی نہیں آ سکتی۔ ہم سارے کے سارے جیسے نا کوئی نیٹ جو فری ہو جاتا ہے، اپنی طاقت سے زیادہ اسے ٹائٹ کرو تو فری ہو جائے، ایسے فری ہوئے جو جماعتوں والوں ہیں نا، دعوت اسلام، جماعت اسلام، سپاہ صحابہ، فلاں جماعت اسلامی، تو دیوبندی فلانے، یہ جماعت اسلام کے لیے کوئی کام نہیں کرتا، جماعت کے لیے کر رہے ہیں۔ جو فنڈ لے رہے ہیں زکوٰۃ صدقات، یا غریب کو تو بیوہ عورتوں کو کیوں نہیں کھانے دیتے یار؟ یتیم بچوں کو کیوں نہیں کھانے دیتے؟ مساجد میں باہر کھڑے زکوٰۃ خیرات صدقات بھائی کر کیا رہے ہو؟ تو زکوٰۃ تو غریب مسکینوں کا حق ہے، یہ بھی چھین کر یا اللہ بھاگ رہے ہو۔ یہ غریب بچے اپنے علاقائی جو مائیں بہنیں وہ دیکھتی رہ جائیں گی۔ وہ زکوٰۃ کا مہینہ آیا تھا، ماہ رمضان کا مہینہ آیا تھا، ہمارے جو کابرین لوگ ہیں، سرمایہ دار لوگ ہیں، یہ بھی ہمیں کچھ دے، ہمارے بچے بھی کوئی نئے کپڑے پہن لیں گے، مگر وہ جو جماعتوں والے لے جاتے ہیں، کوئی ویلفیئر والے لے جاتے ہیں، وہ بیچاری دیکھتی رہ جاتی ہیں۔ محلے کی عورتیں سوائے آنسو مہانے کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ کسی کا بچہ بیمار ہے اس کے لیے میڈیسن کے لیے دوائی نہیں۔ پھر اب پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں، جیسے یہ بچہ لے آئے میرے پاس، پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں، پیر صاحب کہتے ہیں میں نے تو پہلے کتاب نکالنی ہے، اس کا تو موہ اتنا ہے، اتنا دیکھیں خدا کا خوف کریں، کتاب جو پہلے سے لکھی ہے وہی نکلے گی نا، اس کا موہ ہے۔ شاہ جی بھی آرام کھاتے کھاتے چلے گئے، بیوی صاحب کو دے گئے جا تو بھی کھاتی جا۔ آپ نے دیکھا اندر لوگ نماز پڑھ رہے تھے، میں چونکہ فرض نماز پڑھتا ہوں، باقی نماز میں نے کبھی مسجد میں نہیں پڑھی، کیونکہ میں نے سن رکھا کہ فن تاشیرو پھیل جاؤ فی الارض بیچ زمین میں، وذکر اللہ، اسی کا آگے ایک وذکر اللہ کثیر اللہ لکم، تو اور ذکر کرو کثیر تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اس لحاظ سے پھر یہ ہے کہ وہاں افراتفری کی نماز میں پڑھتے ہوئے آگے پیچھے بھاگتے ہیں، وہ نماز کی وہ لذت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ الصلاۃ معراج المومنین، نماز تو مومن کی معراج ہے، اس سے تو سحر ہوتا ہے۔ تو وہ سحر کیا کہ وہ آگے سے گزر رہا ہے، وہ پیچھے سے گزر رہا ہے، اس لیے تو ساتھ یہ بھی ہے کہ میرے آقا حضور نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اس میں ذکر کیا کرو اپنے فی بیوت آذن اللہ ہو، اذن کیسے کہتے ہیں؟ حکم ہونا، ان ترفع، یعنی بلند کرو، ویوز کرا اس کا ذکر فی اسم ہو، اسی کا نام کا، اس کے اللہ کا نام زور زور سے بلند کرو، جیسے ہم نے بھی کیا اندر اللہ تبارک تعالیٰ کرے جو ہم نے ذکر کیا ہے اس کے بدلے میں اللہ ہمارے سینے کو نور ایمان سے منور کر دے، تو برائی سے بچ جائیں، ہم بے حیائی سے بچیں، رزق حلال نصیب ہو، تو دنیا کے حوث اور لالچ سے
اللہ کی ادنا اور اعلیٰ مخلوق کے ساتھ بھلائی کریں، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کھلا اعلان کر دیا ہے ان اللہ یحب المحسنین، بے شک تحقیق، یعنی قسم اٹھا کر جیسے کہتا ہے ایسے کہ میں تو محبت کرتا ہوں احسان کرنے والوں پہ۔ کیا یہ احسان ہے جانوروں کو لڑانا؟ میرا بٹیرا نے جڑا جس ویلے اس پھڑک لائی نا، ٹوکرا ٹوکرا پھنگ لیتے، دوے نے منہ نظر ہو گیا۔ ایسی ایسی من گھڑت باتیں، فضول ٹائم، اس کے بدلے میں درود شریف پڑھیں، ذکر کریں، کوئی بات کریں یار، کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ میرے کتے نے ایسی پکڑ لگائی نا، جمہور پہ لاہور بھیج دیتا، تو کتا انہیں پھرکنا رہا، میرے کتے بازی لے گئے، ہماری عزت رہ گئی، عزت کتے کے منہ میں۔ یہ عزت داری ہے ہماری۔ عزت کیا ہے؟ عزت دار کسے کہتے ہیں بھائی؟ دار کے لفظی معنی کیا ہے؟ ہاں جی محکمہ اوقاف صاحب، دار کسے؟ دار کے معنی کیا ہے؟ اب تو گشت لفظ رہے یار۔ دار کے لفظی معنی کیا ہے؟ دار معنی رکھنا، دار کا مطلب رکھنا، لوگوں کی عزت رکھنے والا۔ جو طلب رکھنے والا اسے عزت دار نہیں کہتے، وہ طالب عزت کا طالب ہے، وہ تو کڑ کڑ کر مر جائے گا میری عزت کیوں نہیں کرتے لوگ۔ تو عزت اسی کو ملتی ہے جو اللہ کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، اللہ اس کی عزت بلند کر دیتا ہے۔ عزت تو اس کے ہاتھ میں ہے، عزت و منتشا و تذل و منتشا، عزت و ذلت تو میرے ہاتھ میں ہے۔ تو عزت اللہ دے گا، جو تو اسی کو دے گا جو اللہ کی پیروی، اللہ کے حکم کو مانے گا، تو اللہ کے رسول کی پیروی کرے گا، وہ عزت دار ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں جی میں بھی عزت دار آدمی ہوں، وہ کس نے کہا تجھے عزت دار آدمی ہے؟ عزت دار تو وہ ہوتا ہے جو دوسروں کی عزت رکھنے والا ہو۔ ہم دوسروں کی عزت تو اتارنے والے ہیں۔ کسی کی بچی بہن ماں جا رہی ہے تو دیکھ رہے ہیں ایسے تو کیا کر رہے ہیں؟ یہ عزت دار ہیں آپ، یہ عزت رکھ رہے ہیں لوگوں کی۔ دار کے لفظی معنی نہیں پتا، دار کسے کہتے ہیں؟ دار معنی رکھنا ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو، اگر میری کوئی بات کسی کو اچھی نہ لگی، بوڑھا ہوں، شاید دوبارہ کو ملاقات ہو یا نہ، زندگی کو پتہ نہیں، مجھے معاف کر دینا۔ مگر میں نے جو بات کی ہے اس میں کوئی دیانت نہیں کی، کوئی ایسی بات نہیں کی کہ میں اپنی طرف سے کچھ کہہ دیا ہو۔ میں نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو مجھے اللہ نے علم دیا ہے، اس کی روشنی میں کوئی بددیانتی نہیں کی۔ یہ میں ضرور کہہ سکتا ہوں، کوئی بددیانتی نہیں کی، میں صاف صاف باتیں کہہ دی۔ اگر کوئی ناراض ہوا ہے تو اس سے بھی معذرت چاہتا ہوں کہ یار ناراض نہ ہونا، میں نے کوئی آپ کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، بلکہ آپ کو یہ ہدایت کی اگر میرے ساتھ کوئی تنقید کرتا ہے۔ صبح مناظر الاسلام انگلینڈ سے ایک آدمی نے وہ کہا کہ آپ کی کتاب میں جو یہ لکھا ہے، تو میں نے کہا یہ اذان پہلے پڑھی کس نے ہے؟ خاموش ہو گیا۔ اذان کے بارے میں وہ درود شریف پڑھتے ہیں کہ تو کوئی آگے پڑھ رہا ہے، کوئی پیچھے پڑھ رہا ہے، تو یہ آپ نے کہا کہ سب سے افضل رتبہ تو اللہ اکبر کا ہے، تو اسی کو ترجیح دیں پہلے۔ تو یہ آپ نے کتاب میں لکھا، تو یہ جو حضرت بلال نے یہ کیا، کسی صحابی کا نام ذکر کیا۔ میں نے کہا ایک ہی بات مجھے بتا دیں، یہ اذان پہلے پڑھی کس نے ہے؟ تو تالا لگ گیا، چابیاں لاہور چلی گئی۔ اس بات کا یہ پتہ کوئی نہیں ہے۔ اذان پہلے دیکھ، جس نے پہلے اذان پڑھی ہے اس نے کہاں سے پڑھی تھی؟ اس نے لوح محفوظ سے پڑھی تھی، جنت کے دروازے سے پڑھی تھی۔ باب آدم علیہ السلام صلاۃ میں بھی جو اگر میرے آقا حضور کا وسیلہ ڈالا تو وہ جنت میں جو نام لکھا تھا وہ اسی کا وسیلہ ڈالا، جو اس دروازے میں لکھا، یا اللہ اسی صدقہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ نے معاف کر دیا۔ ایسے ہی ہے نا؟ تو یہ دیکھیں کہ یہ اذان سب سے پہلے کہ جب اس سے پہلے اذان نہ تھی، اور مولوی صاحب تجھے کیا پتا، تجھے اسے رکابی پونجنے نہ پتا ہے۔ میں مولویوں کے خلاف نہیں ہوں، میں یہ ان کا ہمدرد ہوں کہ ان کو اس راستے پہ چلنا چاہیے۔ سب سے پہلے جب خانہ کعبہ تعمیر کیا کوئی بندہ نہ تھا، مجھے بھی یہاں کا آ گیا، تو یہاں تو بندے اگر 50 مسجدیں بیلیاں پہ اندر کوئی انہیں نمازی کوئی نہیں، تو سوچتا مسجد بنانے لگے، تو بندے کو تو انسن اسے کہاں سے اتنا کوئی بندہ ہے جی؟ وہ صفا مروہ مائی جو حاجرہ تھی
وہ صفا مروہ پہ کیوں بھاگتی تھی؟ پانی کے لیے کوئی بندہ وہاں تھا ہی نہیں، بیابان تھا، ویسے ہی تھا نا، تو اسی میں اسی جگہ پہ بنایا نا خانہ کعبہ. کہاں تھے وہ مخلوق؟ کوئی وہاں تھا کوئی گاؤں تھا، کوئی شہر تھا؟ ایک فرعون نے بنایا. تو اللہ نے حکم دیا کہ اذان پڑھو. تو کہا کہ اے میرے پروردگار تو خالق کے کائنات ہے، یہاں تو بندہ ہی نہیں ہے، اذان تو نماز پڑھنے کے لیے کون آئے گا؟ تو اللہ نے کہا کہ اذان دینا تیرا کام ہے، ندا کرنا تیرا کام ہے. یہ ندا ہے نا، آواز دینا، ندا کرنا تیرا کام ہے. جو عالم روا میں وہ بھی اس کو بھی پہنچا دوں گا، یہ پہنچانا میرا کام ہے. جو عالم روا میں جو گئے میں ان کو بھی میں پہنچانا میرا کام. جو ماں کے پیٹ میں ان کو بھی میں پہنچاؤں گا. وہ کہیں گے جب لبیک تو ہم ان کو حج نصیب کریں گے. اس کے بدلے میں سب سے پہلے جو انہوں نے اذان پڑھی ہے اس میں تو کوئی بات آگے نہیں ہے. انہوں نے بات لوح محفوظ سے دیکھ کر پڑھی ہے، وہ کسی کتاب سے تو نہیں پڑھی. تو کتاب تو اس وقت یہ بات لکھنے والے موجود تھے، پہلے تو تھی نا. اور بیٹا اگر آپ تکلیف ہیں تو میں ختم کر دیتا ہوں. ہاں، تو بات اصل میں ہے کہ صحیح معنوں میں اگر اندر بندہ چھوڑے ولی اللہ جو پیر تو یا بڑے بڑے گز لمبے نام چھوڑے، اندر صرف مسلمان بن جائے، صرف مسلمان. اس کے لفظی معنی ہے مسلمان کے امن و سلامتی والا، امن و سلامتی والا. آپ کے ہاتھوں کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو، دوسرے کی سلامتی کے خواہش مند رہے. یہ جن جادو کا وہی کرتے ہیں جو دوسروں کو چھپ کر نقصان پہنچانا. یہ اسلام اجازت ہے. مسلمان کہتا ہے کلوا سکتا ہے وہ، اور اعظم پکے مسلمان مور جلوائی ہے کلو. اس لیے کہ یہ اگر فرض کیا کہ ہم جاتے ہیں پیروں کے پاس، تو پیروں کو ہدایت دینے کا سامان ہی کوئی نہیں ہے، کھرپا دراٹی کوئی نہیں، سامان ہی کوئی نہیں ہے. پیر صاحب کے ہمارے جو ہم کرتوت دیکھتے ہیں تو پیر صاحب خود آگے ہاتھ بڑھایا دیو نا کتابیں نموخ پہلے. بھائی اب میں تو گھر کا مارا، غربت کا مارا، ستایا ہوا گھر، میرے بچے بھوکے ہیں، وہ مجھے کھانا مانگتے ہیں، کپڑے مانگتے ہیں، کتابیں مانگتے ہیں. وہ ہمارے پاس نہیں ہے. پیروں سے دعا کروائیں تو ہمارے بچے بھی شام کو کھانا کھا لیں تو پیر صاحب پہلے کہتے ہیں مجھے پیسے دے دو، میں کتاب نکالنے لگا ہوں. یار ایسا پیر ہو تو میری سمجھ سے باہر ہے. مجھے اس بات کا کوئی سمجھ نہیں، کیونکہ میں اگر موازنہ کرتا ہوں پہلے اولیاء کا اور اس وقت کے پیر کا تو کوئی نسبت رشتہ ہی نہیں ہے. اس سے تو کچھ رشتہ مجھے تو میسر نہیں آ رہا، کوئی نظر میں نہیں آ رہا. یا تو پھر وہ لوگ ولی اللہ نہ تھے تو یہ ولی اللہ ہے، تو یا یہ فراڈیے سارے وہ ولی اللہ تھے. میں کہتا ہوں یار جو ان کا وہ طریقہ تھا اسی پہ چلو. وہ جو پیروی رسول والے لوگ تھے نا انہی کے طریقے پہ چلو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.